جی ناظرین، خوش آمدید دوبارہ. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور ہم اسی ٹاپک کی طرف جو ہمارا آج اہم ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا کے ہماری زندگی پہ اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں. تو بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں جہاں موقع ملے گا. میرا خیال کالر آ چکے ہیں تو کالر لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کی کال ہمارے لیے بڑی محترم ہے. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جی یا علی مدد بھائی صاحب. جی جی ہاشم بھائی، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. اور یا علی مدد، جی یا علی مدد سلام. ان دنوں کی آپ کو جناب زینب سلام اللہ کے دنوں کی ولادت کی مبارک ہو. جی آپ دو چار اشعار پڑھ کے آپ کے ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. واہ. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تیرا ایک مقام ہوگا. عقیدتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا. گلو کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا. ولائے حب علی کی برسات کا عجیب لطف عام ہوگا. ولائے حب علی کی برسات کا عجیب لطف عام ہوگا. یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عاصم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو. آپ کا ٹاپک آج بہت اچھا ٹاپک ہے. اس پہ بات بہت ضروری تھی. تو میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ یا جتنے بھی وہ چل رہا ہے سسٹم آج کا میڈیا کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میرا ذاتی اپنا یہ سوچ ہے اور میں انشاءاللہ الحمدللہ اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج ملے، اگر آپ کو کوئی کسی کی کوئی بات ملے، حدیث ملے، کوئی کال ملے، تو آپ اس کے اوپر سب سے پہلے سرچ کریں کہ واقعہ ہی یہ حقیقت ہے، واقعہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واقعہ ہی مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے، واقعہ ہی کسی امام نے فرمایا ہے، یا کوئی اور کسی قسم کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا حقیقت پہ مبنی ہے. آپ اس کے اوپر تحقیق کریں. آپ کسی کو فون کریں، اسے پوچھیں بھائی مجھے یہ ٹیکسٹ ملا ہے، یہ ملا ہے. تو اس کے بعد آپ کو جب یقین ہو جائے کہ یہ بات 100% درست ہے تو پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ نے دیکھے بغیر سمجھے بغیر کچھ بات کیا تو وہ آپ کا پروپیگنڈا ہو گیا. آپ بھی اس میں گناہ میں شامل ہو گئے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ آپ کی بھی وہ بچت بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو دوسری بہت سی دوائیں ہدایت ٹی وی کے لیے خاص طور پہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے آپ کو بھی بتایا، آج شاید 2-3 دن پہلے ایک نجی چینل کے اوپر بہت بڑی ہماری قوم کی کیا آل رسول کی نعوذ باللہ توہین کی گئی کہ ان کو کافر کا حال لفظ استعمال کیے گئے اس بغیرت نے. میں یہی کہوں گا تو ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ ہے، کیوں اس کو نہیں پکڑا جا رہا؟ یہ ملا کیوں خاموش ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں؟ یہ بالکل حقیقت پہ مبنی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر کسی نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک اس کے سوال کر رہا تھا اور وہ کیسی باتیں کر رہا تھا. تو کیوں نہیں یہ قوم جاگتی؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ملک میں رہ کے ہم لوگوں کو جو محمد اور آل محمد سے پیار کرتے ہیں ان کو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ان کا کون سا دین ہے؟ دین محمدی تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کافر کو بھی کافر مت کہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کون سا ان کا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں، میری جو سوچ ہے، یہ ایک پری پلان پروپیگنڈا ہے میڈیا کا، حکومت کا، کہ اس کو بٹھا کے ہماری شیعہ قوم کے ذہن جو واقع ہماری کربلاؤں میں ہوئے، ہماری لاشیں پڑی ہوئی 150 200 ہمارے شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا کہ ان لوگوں کو یہ پروگرام دیا جائے اور ان کی سوچ اس پہ چلی جائے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. لیکن کہا اس نے برا ہے، خدا اس کے اوپر لعنت کرے. وہ ایک نہیں ہے، وہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک وہ پھیلے ہوئے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں. لیکن خدا را میری ہاتھ باندھ کے ان مولویوں سے، ان خاص اہل سنت سے میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا باندھ کے پڑھے. لیکن ہمارا اختلاف درود کے اوپر ہوگا. محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھنا ہے تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ کسی کے اوپر آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کی نماز باطل ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جزاک اللہ، بہت مہربانی، آپ کی بہت خوبصورت باتیں. ایک اور کالر. جی
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम सलाम मेरे मोहतरम। जी कौन और कहाँ से जी? मैं मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ जी जनाब। सर, वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ आवरी का। बात कही आज के मौजू के मुतल्लिक बराए करम। बात यह है जी कि मैं जो रब ने जो ना इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है जी, वो इसलिए बनाया कि इसका कोई मोल नहीं दे सकता, बिल्कुल इसलिए वो अशरफ है। तो जो मीडिया हो या जो कोई इंसान है जो बिक जाता है या जो खरीदने वाला है, जो बिकने वाला है, उन दोनों से अच्छे कामों की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। सही बात। तो इस वजह से हम तो इतनी बात जानते हैं कि जो आदमी जो इंसान है इंसान बन के रहे, उससे फायदा ही है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई आम आदमी हो। बहुत खूब। ओके जी, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी मेरे भाई, आपने जर्मनी से कॉल की। जी अगले कॉलर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी बहन को और नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम सलाम। जी जी सर मेरे मोहतरम जी, फरमाइए आज के लंदन से बोल रहा हूँ। जी आपका जनाब। टॉपिक बहुत अच्छा है। ये रब ताला ने हमको नेमत दी और इस नेमत को हमने सत्यानाश मार दिया है। तो ये सोशल मीडिया है। तो इससे पहले आपकी वो सुनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम था। गमे शबीर अपनी जिंदगी है जी। ये आपका लिखा हुआ था ये? जी नहीं, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन ये किबला हमारे मोहसिन नकवी साहब शहीद, उनका लिखा। ओ अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का। मैंने जो कथा पढ़ा आखिर पे, उस पे आप देखें कि उनका नाम मैं वो सुन नहीं सका कि मुझे भाग के किचन में जाना पड़ा। आज आपके कलाम के साथ साथ मेरी दाल नीचे लग गई, नहीं वो बच गई है। चलो, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं एक तो दुआ करूंगा अपनी बहन के लिए, आपके लिए, कि अल्लाह करे कि मैं आपको ये जो रमजान शरीफ आ रहा है नजदीक आप चंद महीने रह गए हैं, इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम चले, फिर मैं उस प्रोग्राम में आऊंगा जिस दिन चांद को हमने देखना होगा। फिर जो कल का प्रोग्राम है उसके ऊपर फिर बात करेंगे। वो कल का प्रोग्राम, ये तारीख मैंने लिख लिया है, याद कर लिया है। ये रमजान शरीफ को जिस दिन चांद हमने देखना है उस दिन मैं आपसे फोन करूंगा बशर्ते जिंदगी, इंशाअल्लाह। अभी मेरी बहन ने एक बात अच्छी बड़ी बात है कि एलोवेरा जो है वो उसकी बात मैं सुना था कि जो चेहरे पे लगाने के लिए, इवन वो खुराक के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो उसके लिए तो हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, ये देखो ना तबाही के दाने तक पहुंच गई है। यही प्रोडक्ट जो है, जो मेरी बहन अभी बात एलोवेरा जो था, इसको अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते अपना तो ये बहुत हम पैसा कमा सकते थे। लेकिन ये चीजें हैं कि हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एनीवे वो टॉपिक और चला जाएगा। आज का जो टॉपिक है आपका सोशल मीडिया है, ये नेमत ही एक, इस नेमत को हमको यूज करना नहीं आया। यकीन जानिए ये कौमों ने इस सोशल मीडिया को यूज किया और मीडिया को, सोशल मीडिया दोनों को इन्होंने यूज किया और ये हमसे आगे चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बंद है, पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब जो है ना वो बंद है और किसी को हया शर्म ही नहीं है कि इस यूट्यूब के अंदर इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज पड़ा हुआ है यूट्यूब के अंदर कि आप अपने घर बैठे अपने बच्चों को, माँ बाप को, सबको एजुकेट कर सकते हैं। दुनिया में आप दिखा सकते हैं, हर किस्म की आपको हिस्ट्री मिलेगी, डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, साइंस की डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, एनिमल्स डॉक्यूमेंट्री, यानी कि नॉलेज, किताबों से नॉलेज निकाल के उन्होंने अपना मीडिया पर डाला हुआ है। अब मसला यह है कि हम स्कूलों में तरबियत नहीं देते बच्चों को, टीचर नहीं बताते कि देखो ये सोशल मीडिया है। जब आप इंटरनेट पे जाओ, जब आप लैपटॉप यूज करो या जैसे आप मोबाइल फोन यूज करो, तो उसका यूज ये है, इससे तुमको फायदा क्या होगा। हम बंद कर देते हैं, ओ उसके ऊपर जी वो नंगी फिल्में होती हैं जी, उसके ऊपर तौबा नौज़ ये आता है, यूट्यूब के ऊपर ये आता है, इस मीडिया को इस्तेमाल करो। भाई अल्लाह के बंदो, आपने एजुकेट करना है। बच्चे स्कूल में आए उनको बताओ, कॉलेज में है उनको बताओ, बाकी अगर वो चले जाते हैं हाथ से तो फिर हम क्या कर सकते हैं। उसको ना छोड़ो, अपना रोल अदा करो कि आप बताओ कि इस मीडिया के तरीके से कौमों ने तरक्की हासिल कर दी है। यकीन जानिए कि मैं अपना क्या कहते हैं, जितना मैं नॉलेज इस सोशल मीडिया से भी हासिल करता हूं, वही बात मेरी बहन की मैं एग्री करता हूं कि आप देखें कि आपके पास क्या है। जैसे ही मेरा कोई फ्रेंड आता है ना फेसबुक के ऊपर ऐसा, मैं उसको फौरन ही खत्म कर देता हूं कि अल्लाह खैर चला, क्योंकि मुझे पता इससे मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ बक और बकवास ही मुझे मिलेगी। मेरे फेसबुक पे देख लें आके।
تو ان کو بگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو بس جو ہے نا ریجیکٹ کرتے رہو ایسے لوگوں کو. جیسے ہی اچھی چیز آئے اس کو فوراً ہی ایکسیپٹ کرو, اس کو پڑھو, اس کو آگے پھیلاؤ. جیسے آج میری بہن ایلو ویرا آپ بتا رہی تھی, اس کو اپناؤ, اس کو بتاؤ اس سے فائدے کتنے ہیں, اس کو خوراک کے اندر استعمال کرے, اس کو کلٹیویٹ اپنا پاکستان کے اندر اس کی کاشت کی جائے, اس کا کتنا فائدہ ہے. آگے بات چلتی ہے, اچھی بات کو لے کے سوشل میڈیا پہ آگے چلیں. ہمارا ستیہ ناش ہو گیا کہ ہم جیسے ہی کوئی گندا لطیفہ دیکھتے ہیں, کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً ہی ٹیکسٹ کرتے ہیں, اس کو فوراً ہی بتاتے ہیں اور فلانے فیس بک پہ چلے جا, فلانے یوٹیوب پہ جا کے یہ چیز دیکھ لے. کسی کو نہیں بتاتے کہ اللہ کے بندے فیس بک پہ چلے جاؤ, وہ ڈاکیومنٹری تیار دیکھو, وہ ڈاکیومنٹری اس کے اندر آپ کو نالج ملے گا. ہم سے چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہاں پہ, وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, آپ کو یہ چیز ملے گی. ہمارا ستیہ ناش ہو گیا بھائی صاحب. ہم نہ چھوٹے سے لے کے کرکٹ تک, یہ کرکٹ نے جو کرکٹ کا جو میچ ہوا ہے یہاں تک ہمارا ہر محکمہ ہر چیز تباہی برباد. ملا نے تباہی بربادی کر دی ہے, ملا نہیں کھلنے دیتا آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا, جو آپ کو نالج ملا نہیں کھلنے دیتا. جی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, بہت مہربانی. اور کالر آگے میرا خیال ہے کالر لے لیتے ہیں. جی نئے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہن احمد بول رہا ہوں, آپ کو اور ظفر بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. تو بہت اچھا ٹاپک ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے. میں تھوڑا لیٹ آ جایا ہوں, چلیے آپ کسر نکالیں. ہاں جی لیٹ آئے تو کسر نکالیں. نہیں, یہ میڈیا ہی جو ہے اس کے اوپر ہی میں چاہتا ہوں کہ بالکل جو سچے اور صحیح آدمی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو پیسے لے کر بک جانے والے ہیں ان کا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. صحیح بات. اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے تو میڈیا ایسے بھی لوگ ہیں جن سے دب جاتے ہیں. ادھر لندن میں بھی آئے تو جو ARY پہ بیٹھ کر سب کو بالکل دکھاتے ہیں اس کے دونوں فیس, تو یہاں سے جب گئے ہیں تو وعدہ کر کے گئے ہیں, وہاں پہ جا کر کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں جاتا ہوں پاکستان میں تو سب کا پیچھے اسٹیکر لکھ کے لگائے ہوئے ہیں, فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. جج کے باہر جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی انٹری کے سامنے لکھا تھا فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. تو یہ عدالتیں جو ہیں وہ منع نہیں کر سکتی کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ کون ہے, اور فوراً عدالت. آپ ادھر لندن میں رہتے ہیں, کبھی کسی کے مذہب کے بارے میں ان لوگوں کی عدالتوں میں یا دیواروں پہ لکھے ہیں کسی کو گالیاں, کسی کا جو جس کو وہ پیروکار ہے کسی کا نام لے کر لکھ کے, تو وہاں پہ یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ باقاعدہ جو دڑے بازی جو پاکستان میں چل رہی ہے آج کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پورے ملک میں انہوں نے وہ آگ پھیلا دی ہے. اور میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں کی سامنے اگر یہ بھی دکھائے کہ یہ فلاں نے اس سے لکھا ہے اور فلاں جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ابھی جو مل رہے ہیں جگہ جگہ. احمد بھائی میں آپ کو قطع کلامی معاف کیجیے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے جو واقعی حقیقی میڈیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات پہ کام کر رہا ہے کہ جو حق اور سچ ہے اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا نہ خاصہ کو اگر کوئی لکھ کے رات کی تاریکی میں, کیونکہ پاکستان کا نظام ہمارا بھی جو ہے وہ ہم جو ہے ترقی پذیر ہیں, ہر چیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی. تو اگر رات کو کوئی تاریکی میں کچھ لکھ کے کچھ بنا کے چلا جاتا ہے تو میڈیا بیچارہ رات کو 2 بجے اٹھ کے کہاں دیکھے گا کہ کون بنا کے چلا گیا. وہ تو سب جہاں سے ظفر بھائی پمفلٹ ملتے ہیں پریس کا, جو جہاں سے چھپتی ہیں یہ چیزیں, یہ کتابیں یا جو پمفلٹ لوگ بانٹتے ہیں, تو یہ کم از کم پتہ تو چلتا ہے ان کا پریس کہاں ہے, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. لگے تو رہتے ہیں کیونکہ یہ ہم بھی چلے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم تو میں اس بات کی اس کی طرف ہی جاؤں گا کہ جو ٹی وی جو ہے جتنا بھی جو میڈیا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو برائی ہے اس کو باہر نکالے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, منظر عام پہ لاتے ہیں. تو میں تو اس بات میں ہوں. تو سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں. میڈیا سوشل میڈیا میں جو ویب سائٹ آتی ہیں اسکائپ وغیرہ, ان کے فوائد و نقصانات جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میڈیا پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے, لیکن آج کا ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا. آپ کچھ کہیے اگر آپ پسند فرمائیں کہ سوشل میڈیا کیا اثر چھوڑ رہا ہے, اگر کچھ 2-4 لفظ آپ کہیں تو ہمیں ناظرین کو بھی اچھا لگے. صحیح ہے, اپنے بہن نے جو بات کی ہے, جو جس چیز سے فائدہ پہنچنا چاہیے عوام الناس کو یا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو,
وہ چیزوں کی تشہیر بہت اچھی اور زیادہ تعداد میں اور ان کو اوپن مائنڈ سے کرنا چاہیے. تو اگر دیکھیں کہ ایک چیز ایک سچ ہے اور صحیح ہے تو اس کو تو اپریشیٹ ہر کوئی کرے گا. تو اگر کوئی بری ہے اس کو نکال دیں. جب ہم یہاں پہ آئے ہیں ان قوموں نے وہ چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو قرآن کریم میں دی جاتی ہیں, انصاف, حق, سچ. اور اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی کیمرہ لگتا ہے کسی کی گاڑی کو, بے شک وہ وزیر بھی ہے, وہ اس کو بھی جرمانہ جو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو ایسے وزیر یا کسی بڑے آدمی کو تو وہ فوراً جناب وہ بچنے کے لیے کہ یہ مجھے نوکری سے سروس نکال. یہ ایسی چیزیں جو ہیں ہمارے ملک میں ابھی تک میڈیا نے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا کہ اگر کوئی بھی جرم کرتا ہے, بڑا کوئی کرتا ہے, تو پہلی قومیں اسی وجہ سے جو تباہ ہوئیں کہ انہوں نے پشت پائی ان کی جو پاورفل لوگ تھے. تو میڈیا کو جو میڈیا دکھاتا ہے یہ باتیں صحیح ہیں. تو میرا مقصد یہی کہنے کا ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کرے جو اچھے کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے جنرل رئیس صاحب ہیں, ابھی وہ دیکھیں کہ اپنا گئے امریکہ گئے, یو اے گئے, چائنا گئے, وہ دکھا رہے ہیں. تو دیکھو ان کا قد بڑا, ان کے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ. یہ بھی میڈیا جو دکھا رہے ہیں بہت ہی اچھی ہے, ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہ جو بے ایمان ہے اس کے اگینسٹ ہیں ان کا بھی ایسے دکھانا چاہیے. ان کا کبھی کبھی تھوڑا دکھاتے ہیں. یہ میں چاہتا تھا, میرا مین پوائنٹ یہ ہے. جی بالکل, بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے جرمنی سے کال کی. اگلے کالر لیتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, میں اپنا وقت لے چکا ہوں. میں صرف آج میں ظفر بھائی آپ دونوں کو تھوڑا سا امتحان میں ڈالنے لگا ہوں. ارے 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 یہ دیکھیے گا, ہاں بھائی اس قابل نہیں ہے. آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اب لوگوں سے جواب لیتے ہیں, آج میں آپ سے جواب دوں گا. بس چلیں بات کریں, ہم کوشش کریں. اچھا مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہاں اسی یورپ میں تو یہ ہے کہ کنڈیشن ہوتی ہے 18 سال سے زیادہ کہ یہ یہاں تک لمٹ ہے, اور 18 سال کے نیچے سے یہاں تک ان کی لمٹ ہے, وہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. اور میڈیا پہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر حکومت اگر کامیاب اچھی ہو, گڈ گورننس والی ہو, تو یہ قانون وہاں بھی پاس ہو سکتا ہے. اچھا قانون ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے کیا ہماری قوم کو فائدہ ہوا ہے, ہماری نوجوان نسل کو فائدہ ہوا تو کیا ہوا ہے؟ اور ہمارے دیکھیں جب بچے اسکول پڑھتے ہیں نا تو ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے. بچوں کو ڈر ہوتا ہے ٹیچر کا, اور ٹیچر کو بھی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. کمپیوٹر ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس پہ بچہ اکیلا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو نہ ٹیچر کا ڈر نہ گھر کا ڈر. وہ جس کو جب جائے بٹن دبا کے ٹیچر, کمپیوٹر ایک ٹیچر ہے لیکن ٹیچر کو کنٹرول جو ہے نا وہ بچے کے ہاتھ میں ہے. جی میں آپ تو ٹیچر کے ہاتھ میں بچے کا کنٹرول ہے. آپ آن لائن ہی رہیے, میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ میں نے جیسے عرض کیا کہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی ترقی پذیر ہے. میں بات کرنے لگا, میں پاکستان کے آپ اتنا بات کرنے لگا ہوں. 63 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا وزیر داخلہ ڈالیا ہوا ہے, فوجی اگر 23 مارچ کو اگر فوجی پریڈ ہوتی ہے تو پاکستان کا وزیر داخلہ مدرسے بند کر دیتا ہے. اسے پتا ہے نا کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ بند کر, لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ ان کو پکڑ کے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کرے. تو یہ پاکستان میں, پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں آپ, وہاں پہ سب کچھ ہے. پاکستان کے انجینئر دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں, پاکستان کے ڈاکٹر دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. لیکن پاکستان میں سیاست دان جو ہیں انہوں نے صرف اپنی ذات کو سامنے رکھا, اپنی کرسی کو رکھا ہوا ہے, اس لیے پاکستان جو ہے ترقی نہیں کر رہا. ورنہ پاکستان جیسی ترقی کوئی دنیا کا ملک نہیں کر پایا. جو ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ معاشرے کو بھی سوار سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہاں پہ اپنا پیٹ اپنی کرسی ہے. لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا میڈیا نے نوجوان نسل کو علم دیا ہے یا گھر سے بغاوت کروا دی ہے؟ باغی ہو گئے ہیں بچے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے 10-10 گھنٹے بیٹھے رہے میڈیا پہ جا کے الٹ پلٹ باتیں سیکھتے رہے اور سنتے رہے اور دوستیاں لگاتے پھریں. کیا میڈیا اس میں فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں عرض کروں کہ جنرلی, شکریہ میرے معزز ناظرین, میڈیا جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے,
لیکن وہی جو بات اصل میں ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے, آپ کی صحبت جو ہے, کیونکہ جو میں نے فرمانے جناب امیر علیہ السلام پڑھا کہ جب دنیا داروں کی صحبت میں جائیں گے, جیسی صحبت میں بیٹھیں گے ویسے آپ کا جو یہ برین جو ہے, یہ دماغ جو ہے ویسا ہی کام کرے گا. اگر آپ مثبت سوچ والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت آپ ہو جائیں گے, اگر منفی میں بیٹھیں گے تو منفی ہو جائیں گے. میرے خیال کالر آ چکے ہیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ جی ہاں ناظرین, اب باتیں کرنے کو تو بہت ہیں, جتنی ہماری بساط ہے ہم کوشش کرتے ہیں. تو ابھی 1 منٹ رہ گیا ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں. تو اگلے پروگرام کے لیے بشرط زندگی ہم کو اجازت دیجیے, مجھے اور میرے ساتھ میری بہن کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. بس یہی آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اس کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. یہ سب سہولیات, سب چیزیں جو ہمارے لیے انسانی عقل نے بنائی ہیں, ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی اور سب چیزیں, ان میں آپ کی اپنی عقل و فہم سے کام لینا ضروری ہے. اور اگر آپ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح 2 راستے دکھا دیے گئے, سیدھا غلط راستہ اور صحیح راستہ, اسی طرح ان میں سے بھی آپ کو صحیح راستہ چننا ہے. اس میں سے پازیٹیوی کریٹیوٹی چننی ہے, نہ کہ آپ کو اس کی ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جانا, کریٹیوٹی کی طرف جانا ہے, پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. اور سوشل میڈیا کو ایک ایز اے ریولیوشن ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے, اویئرنیس اسپریڈ کرنے والے ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے ہمیں. آپ سے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خوب خیال رکھیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.